بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا اس کی دولت ہے فقط نقش کفے پا تیرا کچھ نہیں مانگتا پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو ہے یہ تیرا کرم مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا کچھ نہیں مانگتا لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پہ کھانا تھا میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ أما بعد لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے رمضان المقدس کا تیسرا جمعہ 16واں روزہ اس مہینے میں تاریخ اسلام میں مختلف سالوں میں بے شمار واقعات آئے اور یہ واقعات
بار بار اس لیے دہرائے جاتے ہیں تاکہ مسلمانوں کے دلوں میں دین اسلام کی جو شمع ہے وہ ہمیشہ روشن رہے۔ رمضان المقدس کی 17 تاریخ کو ایک بہت بڑا واقعہ جسے غزوہ بدر کہا جاتا ہے، رمضان المقدس کی 17 تاریخ تھی، دن جمعے کا تھا، اور 17 تاریخ کو ام المومنین سیدہ طیبہ حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی یوم وصال ہے، اور اسی 17 تاریخ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صاحبزادی حضرت سیدہ رقیہ، جن کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، ان کا بھی وصال رمضان المقدس کی 17 تاریخ کو ہے۔ تو آج ہمارا وقت کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اختصار کے ساتھ اور اجمالاً غزوہ بدر کے چیدہ مقامات کو انتخاب کر کے آپ کو پیش کریں گے، اور آج اس کے ساتھ ہی ہم ذکر کریں گے سیدہ ام المومنین حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کی شان میں اللہ رب العزت نے سورہ نور کی کم و بیش 10 آیات مقدسات نازل فرمائے۔ غزوہ بدر ایک کنویں کا نام ہے، مدینہ طیبہ سے تقریباً 180 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اور اس جگہ پر یہ غزوہ رونما ہوا۔ الحمدللہ حج کے موقع پر، اور جب وہ قافلہ جس کو لے کر ہم مدینۃ الاولیاء سے چلے تھے، اس قافلے کے ساتھ بھی میدان بدر میں جانے کا اتفاق ہوا۔ یہ بات کوئی میں اپنی بڑائی کے لیے پیش نہیں کر رہا، صرف تحدیث نعمت کے طور پر عرض کر رہا، اور جو بات اصل بتانا مقصود ہے اس کو ذرا غور سے سنیے۔ مکہ مکرمہ کے سارے پہاڑ، کوئی کالے رنگ کا، کوئی سرمائی کلر کا، کوئی ڈارک براؤن، مختلف خشک پہاڑ ہیں، ان پہ سبزہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ آپ نے خود دیکھے، آپ غار ہیرا پہ گئے ہوں گے، غار ثور پہ گئے ہوں گے، اور پورے مکہ کی سرزمین پر آپ کو درخت بہت
کم نظر آتے ہیں۔ میدان عرفات میں ایک چٹیل میدان ہوتا تھا، سابق صدر مرحوم ضیاء الحق کے دور میں وہاں جو اس وقت پودے لگائے گئے آج وہ بہت بڑے تناور درخت بن چکے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں بات کی ہیں۔ وہ خشک پہاڑ، مگر جو پہاڑ میدان بدر میں ہیں، جن پہاڑوں پر سرکار نے اپنے صحابہ کو کھڑا کیا تھا، اور وہ پہاڑ جن پہاڑیوں پر اللہ کے فرشتے نازل ہوئے تھے میدان بدر میں۔ سید دو عالم، آواز ذرا کھلی ہوئی کیا نہیں؟ پچھلے جمعے آئی نا، توجہ ہے نا اب آپ کی؟ جن پہاڑوں پر فرشتوں کا نزول ہوا تھا، اللہ رب العزت ایک مرتبہ پھر لے چلے آپ کو دکھاؤں، وہ باقی پہاڑوں سے مختلف ہیں، سنہری کلر کے ہیں، بڑے چمکدار پہاڑ، اور وہاں کے پرانے لوگ، واللہ علم بالصواب، میں یہ ان کی بات کر رہا ہوں اور آپ سے شیئر کر کے آپ کی محبتوں کو بڑھانا چاہتا ہوں۔ وہاں کے لوگ کہتے ہیں اب تو ماشاءاللہ وہ میدان بدر ایک تجارتی مرکز بن چکا، آبادی بہت ہے، خوبصورت علاقہ بنتا جا رہا۔ وہاں کے لوگ کہتے ہیں، بینگ مسلم، مسلمان کی حیثیت سے ہمارا تو یقین ہے جو بات وہ کرتے ہیں، آج بھی وہ پہاڑ جو سنہری کلر کے ہیں، جہاں میدان بدر میں سرکار نے اپنی فوج کو کھڑا کیا تھا اور جس پہاڑوں سے فرشتے نازل ہوئے تھے، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ جب مہینہ رمضان کا ہو، 17 تاریخ ہو اور دن جمعے کا ہو، یہ تینوں چیزیں، دو تو اکثر مل جاتی ہیں، تیسری بڑی مشکل ملتی ہے۔ جیسے آج 16واں روزہ ہے، اگر 17واں ہوتا تو پھر آج جمعے کا دن بھی تھا، روزہ بھی 17واں، رمضان بھی۔ دن بنتا ہے تو تاریخ نہیں بنتی، تاریخ بنتی ہے تو دن نہیں بنتا۔ لیکن کبھی کبھی وہ نظام قدرت ہے، سال، مہینہ، دن، تاریخ، تینوں چیزیں اکٹھی ہو جائیں تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ 17 رمضان دن جمعے کا، اور پھر جب ایسا دن آتا ہے تو اس رات کو انہی پہاڑوں سے فرشتوں کے پھڑ پھڑانے کی آوازیں آتی ہیں۔ اس میدان میں اللہ کے رسول 313 صحابہ کو لے کر تشریف لائے۔ میں بالکل اختصار کے ساتھ، کیونکہ واقعہ ہے غزوہ بدر کئی مرتبہ میں نے پیش کیا، اور یہ اظہر بیٹے کے پاس اس کی پوری سی ڈی بھی بنی ہوگی۔ 313 صحابہ کو لے کر جب سرکار میدان بدر میں اترے، کافروں کا لشکر پہلے موجود تھا۔ اب ظاہر ہے کہ پہلے آؤ اور پہلے پاؤ۔ جب وہ کافروں کا لشکر پہلے پہنچا تو انہوں نے جو اچھی جگہ تھی وہاں کا انتخاب کیا، وہیں ٹھہر گئے، خیمے لگا لیے، جانور بٹھا دیے، فوج کو بٹھا دیا۔ اور جب سرکار آئے تو انہیں وہ جگہ ملی جہاں قدم رکھو تو دب جاتے تھے، نرم مٹی تھی، اور جہاں وہ کھڑے تھے وہ جگہ پکی تھی۔ اب ادھر 1000 سے زائد کا لشکر
اور ادھر 313 صحابہ، ان میں بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بچے بھی ہیں، اور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عسکری تربیت کی، لائنوں میں کھڑا کیا اور فوج کو، اور 313 صحابہ جن میں بوڑھے تھے نا، یہاں ایک بات آئی ذہن میں، جو بوڑھے صحابہ تھے نا، سرکار نے فرمایا کہ تم ذرا تھوڑے سے تکڑے ہو جاؤ، پتہ چلے دور سے یہ بوڑھے نہیں ہیں، جوان کھڑے ہیں۔ اور ادھر سرکار کا حکم تھا، ایک بوڑھے صحابی، عمر تو ان کی 50-60 کے درمیان تھی لیکن کمزور تھے، جو ہی سرکار نے فرمایا تو وہ بازو پھیلا کر کھڑے ہو گئے۔ جیسے سرکار دو عالم طواف کعبہ کرتے ہیں نا، تو اس میں بوڑھے صحابہ بھی تھے، اور وہ آہستہ آہستہ چلتے تھے، اٹھتے اور پھر رک جاتے، بیٹھ جاتے، پھر کھڑے ہو جاتے۔ مکے کے کافروں نے اعتراض کیا، کہنے لگا دیکھو محمد کہتا ہے میں ان سے مقابلہ کروں گا، اور ان کے صحابہ تو دیکھو جو اٹھتے ہیں تو بیٹھ نہیں سکتے، بیٹھتے ہیں تو اٹھ نہیں سکتے، چلتے ہیں تو دوڑ نہیں سکتے، یہ صحابہ ہیں، یہ تو کمزور لوگ ہیں، یہ تو فتح نہیں پا سکتے۔ جب اتنا کہا تو غیرت خدا کو جوش آیا، فرمایا پیارے حبیب اپنے صحابہ سے کہو اب میرے گھر میں آ کر طواف ایسے کرو جیسے پہلوان چلتا ہے۔ آج بھی طواف میں پہلے 3 چکروں میں دیکھو بازو پھیلا کر اور قدم اٹھا کر سینہ تان کر، جب صحابہ نے ایسا کیا نا، سرکار نے فرمایا اب طواف کرو ذرا، اور میں بوڑھے صحابہ کو کہا ذرا تکڑے ہو جاؤ۔ جب نبی پاک نے کہا نا، اب صحابہ بازو پھیلا کر سینہ تان کر یوں چل رہے تھے۔ کافروں کی جب نظر پڑی، انہوں نے ایک دوسرے کو بلا کر کہا یار اسد آکھے بڈھین اتا جوانا تو وعد کے نا۔ محترم ڈاکٹر گلزار صاحب بڑے عرصے کے بعد زیارت کروا رہے ہیں، آپ کی اجازت ہو تو ایک بات بزرگوں کی چل پڑی۔ سرکار کی طبیعت میں مزاح بھی تھا، مزاح بھی تھا۔ جیسے ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، صحابہ میں سے ایک صحابی کھجور لے آیا، سرکار نے 4-4 5-5 کھجوریں تقسیم کر دی، اور جب سب نے کھجوریں لی تو نبی پاک نے کھجور کھائی اور گٹھلی مولا علی کے سامنے رکھ دی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے دیکھا کہ نبی پاک نے گٹھلی سرکار علی کے سامنے رکھ دی، انہوں نے بھی کھائی تو مولا علی کے سامنے رکھ دی۔ حضرت عمر نے بھی کھجور کھائی تو گٹھلی مولا علی کے سامنے، سارے صحابہ نے گٹھلیاں بچا کر مولا علی کے سامنے رکھ دی۔ سرکار نے جو دیکھا، فرمایا صحابہ دیکھا تم نے، علی تو سب سے زیادہ کھجوریں کھا گیا۔ جاگ دے بیٹھے ہو؟ میرے خیال میں آج نئے وزیر اعظم نگران نے حلف اٹھایا نا، آپ اسی فکر میں بیٹھ گئے۔ نہیں، گورنمنٹ جو بھی آئے جائے، ہمیں اس سے غرض نہیں، ہم تو عشق کے محبت والے ہیں۔ میں ذرا محبت سے دل سے آواز آئے۔ اب وہ گٹھلیاں بچی ہوتی سرکار مولا علی کے سامنے، سرکار نے فرمایا دیکھا مولا علی نے سب سے زیادہ کھجوریں کھائی۔ تو صحابہ نے بھی کہا، حضرت سیدنا فاروق اعظم، حضرت صدیق اکبر، کیونکہ ہم مزاج تھے، مسکرا کر کہنے لگا ہاں حضور دیکھیں گٹھلیاں تو مولا علی کے سامنے زیادہ پڑی ہیں، وہ تو زیادہ کھجوریں یہی کھا گئے۔ آگے بھی مولا علی تھے۔ حضرت علی نے کیا کہا، حضور یہ ٹھیک کہتے ہیں، صحابہ ٹھیک کہتے ہیں، گٹھلیاں میں نے، حضور کھجوریں میں نے زیادہ کھائیں، لیکن حضور ایک بات ہے، میں کھجوریں کھا کر گٹھلیاں بچاتا رہا، یہ گٹھلیاں سمیت کھاتے گئے۔ طبیعت میں ایک مزہ تھا نا۔ تو اس بات کو کرنے سے پہلے میں نے یہ تھوڑا سا ماحول بنایا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سرکار کے ساتھ بیٹھی ہیں، نبی پاک کا سر انور عائشہ صدیقہ کی گودی میں ہے، اور سرکار نے دستار اتار کر رکھ دی اور نبی پاک کے بالوں میں خلال کر رہی ہیں۔ اتنی دیر میں حضرت سیدنا آقا دو عالم کے پاس، ماشاءاللہ جزاک اللہ،
تو سرکار نے آپ تشریف فرما تھے تو دیکھا، بیٹھ جائیے ڈاکٹر صاحب، اچھا چلو ٹھیک. سرکار کے پاس حضرت عائشہ صدیقہ ساتھ بیٹھی ہیں، تو اتنے میں ایک بوڑھیا عورت آئی. وہ بات چلی نا بوڑھوں سے، جڑے بزرگ بیٹھن بوڑھے بیٹھن ناراض نہ تھی بہت رہا، لیکن وال تو سا اپنی شان دکھائے بعد ہے. کیا خیال ہے تو سا جی میں سبحان اللہ کیے میں کو تب پتہ لگے ایک کی جوان نہیں بیٹھا. سرکار نے فرمایا، سرکار نے اس بڑھیا عورت کو دیکھا، اب نے فرمایا کیسی آئی؟ حضور کچھ چند سوال ہیں وہ عرض کرنا چاہتی ہوں، اب جواب دیں. سرکار نے فرمایا سوال کرو. سوال کیے اور وہ سرکار نے جواب دیے. جب سوالات ختم ہو گئے تو سرکار نے فرمایا تو نے بہت سے سوال کیے، ایک بات میں بھی تجھ سے کرتا ہوں. حضور ہاں. فرمایا اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن جنت میں کوئی بوڑھا جنت میں جائے گا ہی نہیں. کوئی بوڑھا جنت میں جائے گا نہیں. وہ بڑھیا خاموش ہو گئی، کہنے لگی حضور بوڑھے جنت میں نہیں جائیں گے. فرمایا نہیں جائیں گے. وہ رونے لگ گئی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا عرض کی یا رسول اللہ مہربانی فرمائے رحم کریں. وہ بڑھیا پریشان ہو گئی، کوئی حکمت بھی ہونا. سرکار مسکرائے. سرکار نے فرمایا ہاں کوئی بوڑھا یا بوڑھی عورت جنت میں جائے گی نہیں. حضور وجہ؟ فرمایا جب جنت میں جائیں گے تو پہلے جوان بن جائیں گے. بوڑھے صحابہ بھی صفوں میں کھڑے تھے. سرکار نے صفیں بنائی. فرمایا علی جی حضور. فرمایا دور جا کر دیکھو کتنے صحابہ نظر آ رہے ہیں. حضرت مولا علی واپس عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے قسم ہے اللہ کی 313 صحابہ کو آپ نے کھڑا کیا، اور جب میں نے دور سے دیکھا وہ 313 نہیں بلکہ 1000 سے زائد لگ رہے ہیں. اچھا اب وہ صحابہ نے کہا نا عرض کی یا رسول اللہ وہ لوگ کافر پہلے آ گئے، ہم بعد میں آئے. انہوں نے اچھی جگہ چن لی، ہمیں تو ایسی جگہ ملی قدم اٹھاتے ہیں تو دب جاتے ہیں. اور آپ نے وہ جگہ چنی کہ قدم اٹھاتے ہیں تو دب جاتے ہیں، اور وہ لوگ قدم اٹھاتے ہیں تو تیز ہو جاتے ہیں. حضور یہ تو پریشانی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فکر نہ کرو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مقام عریش پر پہنچے. وہ چھپر جو تھا اس میں سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ. یہ تاریخ میں ایسی دعا ہے اس سے بڑھ کر کبھی نبی پاک نے ناز سے دعا کبھی نہیں کی. اور کیا کہا؟ اور کہا اے اللہ میں مٹھی بھر صحابہ لایا ہوں، اگر آج تو نے ان کو فتح نہ دی تو قیامت تک تیری عبادت کوئی کرنے والا نہیں ہوگا. کوئی تیری عبادت کرنے والا نہیں ہوگا اگر آج تو نے انہیں فتح نہ دی. اللہ نے فرمایا پیارے حبیب آنکھیں تو تے مننا میں نہ. آسانی مانے ہے نا تو اکوا دیں سبحان اللہ تو ساکھ دے وسا منو نہ منو، لیکن جنہ آنکھیں نبی جب کہے نبی تو خدا نہ مانے نہیں، بلکہ مجھے کہنے دو 1,24,000 انبیاء نے کہا یا اللہ جیسے مرضی تیری ویسے مرضی میری. ہر نبی نے کہا یا اللہ جیسے تیری مرضی ویسے مرضی میری. حضرت آدم نے کہا جیسے تو راضی ویسے میں راضی. حضرت ابراہیم نے کہا مولا جیسے تو راضی ویسے میں راضی. حضرت نوح نے کہا مولا جیسے تو راضی ویسے میں راضی. حضرت نجی اللہ نے کہا، ہر نبی نے کہا، ہر رسول نے کہا، ہر ولی نے کہا، ہر غوث نے کہا، ہر قطب نے کہا، ہر ابدال نے کہا مولا جیسے تو راضی ویسے میں راضی. لیکن جب تیرے اور میرے نبی کی باری آئی اللہ نے انداز بدل دیا، اللہ نے قانون بدل دیا، اللہ نے مزاج بدل دیا. کہا پیارے حبیب ہر نبی کہتا ہے جیسے مرضی خدا کی، جیسے خدا راضی ویسے نبی راضی، لیکن میں کہتا ہوں محبوب جیسے تو راضی ویسے میں راضی. جیسے تو راضی ویسے میں راضی. اور کہے نبی اور خدا نہ مانے.
صحابہ کہتے ہم پریشان کھڑے تھے، وہ جگہ اچھی، یہ جگہ ہمارے لیے تو امتحان ہی امتحان ہے. بس اتنا کہا، ادھر نبی نے دعا مانگی، اللہم ان تہلک ہذہ الاصحاب. جب یہ کہا تو اللہ نے فرمایا بدلی جی مالا، فرمایا جلدی آ. میرے نبی کے جہاں غلام کھڑے ہیں یہاں بارش برسا دے. بارش ہوئی، جو ان کی جگہ تھی پکی وہاں کیچڑ ہو گیا، اور جو ان کی جگہ تھی وہاں پاؤں جم گئے. اللہ کے نبی نے فرمایا صحابہ مبارک ہو، خدا کی پہلی نصرت آ گئی ہے. میدان بدر ہے اور قرآن کہتا ہے پہلے 1000 فرشتے آئے، پھر 3000 فرشتے آئے، بثلاثت آلاف من الملائکہ، پھر آخر میں 5000 فرشتے آئے، بخمسۃ آلاف من الملائکہ، 5000 فرشتے. اور صحابہ فرماتے ہیں ہمارے پاس تلواریں کم، ان کے پاس ایک کے پاس 2 تلواریں. ہمارے 313 صحابہ میں سے صرف 6 تلواریں، ان کے پاس ہر بندے کے پاس سواری، ہمارے پاس صرف 8 گھوڑے، کچھ بھی نہیں. لیکن قدرت خدا کی دیکھو، اللہ کے نبی کو خدا نے جب فتح دی، ادھر 313 صحابہ اور ادھر 1000 سے زائد کافر. لیکن اللہ فرماتے پیارے حبیب دیکھنا کہ اللہ نے فتح آپ کے مقدر میں لکھ دی ہے. اور قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. شاہی جامعہ مسجد توتلا میں آنے والوں، اور شدید گرمی کے باوجود اپنے گھروں سے چل کر سینکڑوں مسجدیں چھوڑ کر آنے والوں، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا جتنا بڑا اجتماع ہوگا اتنی اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی جلدی قبول ہوگی. اللہ رب العزت نے فتح عطا فرمائی، فتح عطا فرمائی، اور ایسی فتح ملی کہ ادھر 313 کا میرے نبی کا لشکر، اور لشکر بھی کیسا کہ جس کے لیے حفیظ جالندری نے شاہ نامے میں کیا کہا، حفیظ جالندری نے یہ لشکر ساری دنیا. آپ کو پتہ ہے ڈاکٹر صاحب میری کمزوری یہ جانتے ہیں، یہ جو سبحان اللہ جتنی محبت سے کہتے ہیں اتنی آواز میں طبیعت میں مزید نکھار پیدا ہوتا ہے. نہیں ذرا ایک مرتبہ دل سے کہہ دو سبحان اللہ. میرے مالک شدید گرمی ہو، دھوپ کی گرم شدت ہو، اور یہ تیرے نبی کے غلام بیٹھے، میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ آج جتنی بھی گرمی ہے کل قیامت کے دن ان کے اوپر محمد عربی کی کملی کا سایہ عطا ہو. ادھر 313 کا لشکر، ادھر 1000 سے زائد لوگ کافر. اور شاہ نامہ اسلام میں حفیظ جالندری نے کیا خوب کہا، یہ لشکر ساری دنیا، یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا. اگلا مصرع پڑھ دوں؟ کیا خیال ہے؟ بولو. اچھا تواڈے کول گرمی ڈھیر ہوئے، میرے کول گھٹ ہوئے، والتا آکھو جو نہ پڑھ.
کیوں جی رانا شاہ صاحب ٹھیک ہے نا؟ یہ لشکر ساری دنیا، یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا، کہ اس لشکر کا افسر ایک کالی کملی والا تھا، کہ اس لشکر کا افسر 313 صحابہ کے مقابلے میں 1000 سے زائد لشکر، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے فتح دی، اور جب فتح ایسی دی ادھر 70 کافر مارے گئے اور 70 قیدی ہوئے، اور ادھر 14 صحابہ شہید ہوئے، اور مال غنیمت بہت سے حصے میں آیا، اور کچھ بہت سے لوگ سارے چلے گئے، اور کچھ لوگ گرفتار ہو آئے۔ یہ جنگ بھی عجیب تھی، یہ اسلام کا پہلا غزوہ تھا، 2 ہجری تھی، روزے کی حالت تھی، رمضان کا مہینہ تھا، اور اس سے 1 مہینہ پہلے روزے فرض ہوئے، شعبان میں روزے فرض ہوئے۔ اللہ کے نبی نے اعلان کر دیا رمضان المقدس کی ساعتوں میں لوگوں تیار ہو جاؤ، وہ صحابہ تیار ہو گئے۔ اب عجیب منظر تھا، یہ اسلام کا پہلا غزوہ ہے، قبلہ ادھر لشکر میرے نبی کا، ادھر لشکر ان کے کافروں کا اور مشرکین کا، ادھر ابو بکر صدیق ہے، حضرت فاروق اعظم ہے، ادھر عتبہ اور شیبہ ہے، ادھر حضرت امیر حمزہ، حضرت مولا علی ہے، ادھر ابو جہل ہے۔ یہ مکے کے سارے کافر، ایک عجیب منظر پیش کر رہا ہوں، یہ اسلام کا پہلا غزوہ تھا۔ ادھر میرے نبی کے لشکر میں، ادھر کافروں کے لشکر میں ذرا فرق دیکھو، یہ پہلا غزوہ تھا، ادھر باپ ہے تو ادھر بیٹا ہے، ادھر ابو بکر صدیق ہے، ابو بکر صدیق کا بیٹا کافروں کے لشکر میں ہے، ادھر حضرت عمر ہے، ادھر حضرت عمر کا بھانجا مقابلے میں کھڑا ہے، ادھر حضرت امیر حمزہ ہے، ادھر سامنے میں نبی کے ایک چچا حضرت امیر حمزہ ادھر ہیں، اور نبی کے دوسرے چچا حضرت عباس ادھر ہیں۔ یہ جنگ ختم ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے فتح دے دی۔ حضرت عباس جو نبی کے سگے چچا ہیں، ان کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے لیے میرے نبی نے کہا، جبریل علیہ السلام نے آ کر بتایا، یا رسول اللہ حبر هذه الامہ، حضرت عباس کا بیٹا وقت کا بہت مفسر ہے۔ حضرت عباس سنو، اب کافروں کے لشکر میں ادھر امیر حمزہ نبی کے لشکر میں ایک بھائی ادھر ہے اور ایک بھائی ادھر ہے۔ حضرت عباس جب گرفتار ہوئے تو وہ جب مکہ سے چلے، جب کافروں کے لشکر میں شامل ہوئے، انہوں نے کیا کیا؟ بہت سا مال کافروں کی مدد کے لیے دیا، بہت سے اونٹ بھی دیے، بہت سے گھوڑے بھی دیے، اور ساز و سامان بھی دیا، خورد و نوش کا سامان بھی دیا، کیونکہ حضرت عباس کی تجارت بہت تھی اور ان کے پاس پیسہ بھی بڑا تھا۔ انہوں نے دین اسلام کی دشمنی کے لیے بہت بڑا چندہ دیا، اور جب گھر سے چلنے لگے تو کچھ تھوڑا سا سونا اور چاند تولے انہوں نے اپنے گھر کے صحن میں ایک جگہ پر دفن کر دیے، اور صرف اپنی بیوی سے کہا، اپنے بچوں سے چھپایا، صرف اپنی بیوی سے کہا کہ میں وہاں جا رہا ہوں، اگر میں صحیح سلامت واپس ہی آ گیا تو یہ سونا خود مصرف میں لاؤں گا اور چاندی بھی خود مصرف میں لاؤں گا، اگر میں وہاں
قتل ہو گیا اور واپس نہ آیا، پھر فلاں جگہ پر سونا پڑا ہے اور چاندی بھی پڑی ہے، اسے مسرب میں لے آنا۔ اب حضرت عباس فرماتے ہیں یہ بات میرے اور بیوی کے درمیان تھی، نہ بچہ جانتا ہے نہ کوئی اور جانتا ہے، کوئی تیسرا تھا ہی نہیں، یہ راز کی بات بیوی سے کر دی۔ حضرت عباس دشمنوں کے قافلے میں آئے اور جب دشمنوں کے قافلے سے گرفتار ہو کر اور ہاتھوں میں رسیاں باندھی گئی، میرے نبی نے جب چچا کو دیکھا فرمایا میرے چچا کے ہاتھوں سے رسیاں کھول دو، ان کے صدقے سے باقی قیدیوں کی رسیاں بھی کھول دی۔ اور میرے نبی نے فرمایا کہ میری دو شرطیں ہیں، یا تو پیسے دے کر آزاد ہو جاؤ اور یا مسلمانوں کو پڑھنا لکھنا سکھایا جائے اور پھر وہ آزاد ہو جائے گا۔ حضرت عباس نے کہا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، میں نے تو سارا پیسہ انہی کو دے دیا، میں نے دولت ان کو دے دی، میں نے سونا ان کو دے دیا، میں نے جانور ان کو دے دیے، میں نے خورد و نوش کا سامان ان کو دیا، میں نے اسلام کی دشمنی کے لیے میں نے سارا مال ان کو دیا۔ سرکار نے فرمایا چچا کچھ تو ہوگا، انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں۔ اب توتلا مسجد میں آنے والوں، اللہ تمہیں سلامت رکھے، اللہ تمہیں عزت عطا فرمائے۔ سرکار نے فرمایا چچا پھر پڑھنا لکھنا سکھا دو، کہنے لگا میرے پاس وقت نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا پھر پیسے لے آؤ اور آزاد ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا میرے پاس کچھ نہیں۔ سرکار نے فرمایا اچھا کچھ گھر میں پڑا ہوگا، کہنے لگے میرے پاس تو گھر میں بھی کچھ نہیں، میں سارا کچھ خرچ کر کے ان کو دے آیا۔ میرے آقا قریب بلاتے ہیں، فرمایا میرے چچا عباس تم کہتی ہو کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں اور میرے گھر میں کچھ بھی نہیں۔ فرمایا کہ عباس یہ بتاؤ تیرے گھر کے فلاں صحن کے کونے میں اور تو نے اتنے تولے سونا اور اتنے تولے جو چاندی رکھی ہے، اور تو نے بیوی کو کہا تھا اگر میں زندہ آیا تو خود مسرب میں لاؤں گا، اگر میں زندہ نہ آیا تو اسے خود مسرب پہ لے آنا۔ فرمایا میرے چچا عباس بتاؤ وہ سونا اور چاندی کس کا ہے، بس اتنا سننا تھا۔ حضرت عباس قدموں میں جھک گئے اور کہنے لگے جو چھپی ہوئی بات کو جانتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کا سچا رسول ہے۔ اور کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، پڑھو لا الہ الا اللہ، پڑھو لا نہیں ذرا گونج پہ جائے محبت سے پڑھو، پڑھو لا تساں نگران حکومت دی فکر ہے تنی پہ بیٹھے نہیں، ذرا مل کر پڑھو، پڑھو لا الہ لا الہ حق لا الہ الا اللہ، حق لا او گڈی چل دی لینو لین میاں، او گڈی چل دی لینو لین میاں، وچ بیٹھے حسن حسین میاں۔ یا اللہ حسن اور حسین کے صدقے کے حسن کو مزید اضافہ دے دے۔ یا اللہ جو محبت سے پڑھ رہا ہے اور جو سوچ رہا ہے اس کی سوچ سے بھی بڑھ کر اس کو عزت دے دے۔ یا اللہ جو بلندی سے سبحان اللہ کہتا ہے اسے اتنا دے کہ اس کی نسلیں بھی دعائیں دیتی رہے۔ پڑھ اللہ پڑھ اللہ لا حق لا الہ، کیونکہ جو
کل کا دن گزرا ہے وہ حضرت امام حسن کی ولادت کا دن ہے، وہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، پڑھو لا الہ اللہ اے محمد سرور صلی اللہ اے محمد گڈی چل دی لینو لین میاں وچ بیٹھے حسن اے دوویں نبی دے نور العین میاں حق لائی حق لائی او بن تیل دے دیوا بلدالی اے اللہ تو انہوں سلامت رکھے اٹھی بولو بن تیل دے دیوا بن تیل دے دیوا بلدالی بن پانیو بوٹا پھل دالی بن پانیو بوٹا پھل دالی بن مرشد کلمہ چلدا نہیں حق لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ حق لا اس کلمے دے حرف نے چار میاں اس کلمے دے حرف نے چار میاں اس کلمے میرے خیال ہے بس سے کریں بولو اس کلمے دے حرف نے چار کاف لام میم ہے اس کلمے دے حرف نے چار میاں اس کلمے دے حرف نے چار میاں ہوں اس کلمے دے حرف نے چار میاں نبی پاک دے یار وچا او نبی پاک دے یار وچار میاں نبی پاک دے یار وچار میاں اے چارے دے چارے من ٹھار میاں حق لا الہ الا اللہ حق لا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ مَذِلَّةٌ اب حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ یہ وہ خاتون ہے، لوگوں ذرا توجہ سے سننا، ایک ایک جملہ توجہ سے سننا، یہ وہ سیدہ ہے حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں وہ خوش قسمت بی بی ہوں، میں وہ نبی کی خوش قسمت گھر والی ہوں، اور اللہ تعالیٰ جب وحی بھیجتا تھا تو بستر عائشہ صدیقہ کا ہوتا تھا۔ سید دو عالم بیٹھے ہیں، میرے آقا دو عالم کی سوجا سیدہ عائشہ صدیقہ بھی بیٹھی ہیں، اتنے میں جبریل علیہ السلام آ گئے اور سفید دوڑی تھی اور حسین زلفیں تھی، حسین چہرہ تھا۔ حضرت آقا دو عالم کی بارگاہ میں وہ حضرت آقا کے صحابی حضرت دایا قلبی کی صورت میں آئے، اور جو صورت دایا قلبی کی تھی اسی صورت میں آئے اور نبی پاک سے چند سوال کیے اور میرے نبی نے جواب دیے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے میں دیکھتی رہی، تھوڑی دیر کے بعد میرے نبی نے فرمایا عائشہ جی حضور، فرمایا جو مجھ سے سوال کر رہا ہے اور جسے میں جواب دے رہا ہوں کیا تو اسے جانتی ہے؟ حضور میں تو نہیں جانتی۔ فرمایا پتہ یہ شکل کس کی دیتا ہے؟ حضور آپ کے
غلام داہیہ قلبی کی شکل دیتا ہے. فرمایا عائشہ یہ داہیہ قلبی نہیں بلکہ اللہ کا فرشتہ جس کا نام جبریل امین ہے. جبریل امین ہے. حضور جبریل علیہ السلام فرماتی ہے میں نے دیکھا. سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں نے دیکھا اور حضرت جبریل امین کو دیکھا اور میرے نبی نے فرمایا اے عائشہ جبریل کہہ رہا ہے کہ اپنی زوجہ عائشہ صدیقہ کو میرا سلام دے دو. بہت بڑا ایک عظیم واقعہ قبلہ ڈاکٹر صاحب واقعہ افک جسے بولا جاتا ہے. میں مختصر عرض کر رہا ہوں لیکن سمجھا دوں گا انشاءاللہ وہ ساری بات آپ کے ذہن میں آ جائے. میرے نبی کا معمول تھا جس غزوے میں جاتے قرآن دازی کرتے جس کا نام نکل آتا ان ازواج میں سے اس زوجہ کو ساتھ لے جاتے قرآن دازی کرتے. اور اس غزوے میں سیدہ عائشہ صدیقہ کا نام نکل آیا. اب میں بغیر کسی وقفے کے میں آپ سے سماعتوں کی خیرات لینا چاہتا ہوں. ہر تخیل نکال کر بیٹھو, ہر تصور اڑا کر بیٹھو, لیکن ایک تخیل اور ایک تصور ہو. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کو نبی نے ساتھ لیا اور جب واپس ہوئے اللہ تعالیٰ نے فتح دی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قافلہ لے چلو. اور جب قافلہ چلنے لگا حضرت عائشہ صدیقہ کو حاجت ہوئی. آپ اپنی حاجت کو رفع کرنے کے لیے ایک کھلے میدان میں دور گئے اور وہاں جا کر جب وہاں واپس آنے لگے اور اپنے اونٹ کے کجاوے میں بیٹھنے لگی تو دیکھا ان کے گلے میں جو ہار تھا وہ ہار نہیں ہے. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں واپس دوڑتی ہوئی گئی اور جب واپس گئی اور میرا وزن ہلکا تھا اور میں دوڑ کر گئی مجھے ہار ڈھونڈنے میں دیر ہو گئی. جب ہار مجھے مل گیا میں واپس آئی تو دیکھا قافلہ جا چکا ہے. میں وہیں بیٹھی تو مجھے نیند آئی. نبی پاک نے ایک صحابی جن کا نام ابن معطل ہے ان سے کہا کہ میاں ایسا کرو تم بعد میں آنا اور جو چیز قافلے کے درمیان سے کسی کی گر جائے اسے اٹھا کر لے آنا. وہ صحابی کہتے ہیں کہ جب میں واپس آیا اور میں نے دیکھا کوئی سویا ہوا ہے اور چہرے سے پردہ اٹھا ہوا. حضرت صفوان بن معطل کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا یہ تو حضرت عائشہ صدیقہ ہے. میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. جب میرے یہ جملے حضرت عائشہ نے سنے حضرت عائشہ کی آنکھ کھلی. میں نے پوچھا کہ قافلہ چلا گیا. انہوں نے کہا آپ کیسے ٹھہر گئے. میں نے ساری بات بتائی. انہوں نے اپنا اونٹ نیچے بٹھایا اور اپنے اونٹ کے کجاوے میں مجھے بٹھایا اور انہوں نے لگام پکڑی اور ہم چل دیے. جب مدینہ طیبہ میں پہنچے راستے میں نبی پاک کو علم ہوا حضرت عائشہ صدیقہ نہیں ہے. حضرت عائشہ صدیقہ بعد میں آئی اور یہ جب خبر چلی تو منافقوں نے کیا کیا حضرت عائشہ صدیقہ پہ تہمت لگا دی. اور جب تہمت لگائی اور یہ بات جب میرے اور تیرے نبی کے کانوں میں پہنچی میرے نبی گھر میں آئے اور سرکار پریشان ہے کہ اس عبداللہ بن ابی جو بڑا منافق تھا اس نے یہ تہمت لگا دی. نبی کی گھر والی ہو نبی کی زوجہ ہو جب اس نے تہمت لگائی میرے نبی نے بڑے پریشان حال میں دن گزارے. اللہ بھی خاموش رہا نبی بھی خاموش رہے. ہاں ایک دن میرے نبی نے کہا فرمایا صحابہ میں جانتا ہوں میری عائشہ سچی ہے اور میں جانتا ہوں وہ صحابی بھی سچا اور پاکیزہ ہے مگر ان ظالموں نے تہمت لگا دی اور ان تہمت لگانے والوں میں اپنے بھی شامل ہو گئے. سیدنا قائد عالم گھر آتی ہے حضرت عائشہ فرماتی ہے مجھے کچھ علم نہیں. میں نے دیکھا سرکار جب گھر میں آتے میں پوچھتی حضور آپ کا حال کیا ہے تو نبی چہرہ پھیر دیتے. میں ادھر
نظر آتی تو نبی چہرہ پھیر دیتے. بالآخر وقت گزرتا گیا, 20 دن گزر گئے, 25 دن گزر گئے, نبی نے کوئی حال نہ پوچھا. میرے آقا دو عالم نے ایک دن حضرت صحابہ کو بلایا اور میں صحابہ تم مجھے رائے دو. حضرت ابو بکر صدیق رونے لگا, حضور میں کیا بتاؤں, عائشہ تو میری بیٹی ہے, میں اس کی گواہی کیسے دوں. سرکار نے فرمایا ابو بکر بیٹھ جاؤ. حضرت سیدنا عثمان غنی کو بلایا, فرمایا عثمان تم بتاؤ میری زوجہ کے متعلق. انہوں نے کہا حضور ہم تو کبھی یہ نہیں کہہ سکتے, ہم تو یہی کہیں گے کہ عائشہ پاک ہے. وہ دلیل دی, اللہ کے نبی سے کہا حضور آپ ایک دن باہر سے آئے, آپ کے نالین پاک جوتی مبارک پر کچھ تھوڑے سے ذرے ناپاک لگے ہوئے تھے. اللہ نے فرمایا پیارے حبیب نے صاف کر کے پھر مسجد میں جانا. حضور جو رب آپ کے جوتوں پر, آپ کی نالین پر گندگی برداشت نہیں کر سکتا, وہ عائشہ جیسی کو عورت کو آپ کے گھر میں کیسے رکھ سکتا. آقا پریشان ہے. بڑا دردناک واقعہ سنیے یارو. میرے نبی نے حضرت علی کو بلایا, پر میں علی تم مشورہ دو. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہم تو کہتے ہیں کہ عائشہ پاک ہے, اگر کوئی ایسی بات ہے, آپ کو خواتین کی کوئی کمی تو نہیں ہے, جس سے مرضی چاہے نکاح کر لے, آپ اس معاملے میں پریشان نہ ہوں. لیکن آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پھر کس کو کہا, حضرت عمر کو بلایا, مراد پیغمبر کو بلایا. توجہ ہے نا بھائی, حضرت عمر کو بلایا جن کے لیے میری آقا فرماتے ان اللہ ینطق علی لسان عمر, میرا عمر وہ ہے جس کی زبان پر میرا خدا بولتا ہے. اور میں عمر تم بتاؤ. حضرت عمر کھڑے ہو گئے, آنکھوں میں آنسو ہے, جسم پہ کبھی داری ہے. حضرت عائشہ صدیقہ پہ تہمت لگ گئی. حضرت عمر نے کہا حضور میں جواب بعد میں دیتا ہوں, پہلے سوال کرتا ہوں, اتنا بتاؤ کہ عائشہ کا نکاح آپ نے خود کیا تھا یا مرضی خدا کی تھی. فرمایا یہ بتاؤ. حضور آپ نے خود نکاح کیا تھا یا مرضی اللہ کی تھی. آقا نے فرمایا نہیں میں نے خود نہیں کیا, جبریل کپڑا لے کر آئے, اس پہ تصویر بنی ہوئی تھی. اب حضرت عمر کا سوال دیکھیے, حضور نکاح عائشہ سے آپ نے خود کیا تھا؟ فرمایا نہیں. حضور پھر کس نے کیا؟ فرمایا خدا نے. حضور جس کا نکاح خدا کرے, نہیں اگر ہے عائشہ صدیقہ سے محبت تو کہہ دو. سنو ذرا, حضور آپ نے خود نہیں کیا؟ نہیں. کس نے کہا؟ خدا نے. ارے حضور جو رب جس کا نکاح خود کرے, کیا خدا کو علم نہیں تھا کہ عائشہ کیسی ہے؟ حضرت عمر نے جب یہ کہا تو آقا نے فرمایا ہاں خدا نے کیا ہے. حضرت عمر کھڑے ہوئے, عرض کی یا رسول اللہ میں کہتا ہوں یہ سراسر تہمت ہے. عائشہ کل بھی پاک تھی, عائشہ آج بھی. نہیں جو سبحان اللہ نہیں کہنا چاہتا وہ نہ کہے, جو کہے اللہ اس کے گھروں کی حفاظت فرمائے. سرکار نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے. اب سنیے, پورا مہینہ گزر گیا. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتے ہیں مجھے چند دن پہلے پتا چلا, میرے پاؤں سے زمین نکل گئی.
کہ بدبختوں نے مجھ پر تہمت لگائی. آقا آئے گھر میں، دیکھا سرکار نے دیکھا نہیں، بس اتنا پوچھتے عائشہ تیرا کیا حال ہے؟ امی سے کہا امی آپ بتائیں. فرماتی ہے میں نے امی سے کہا تو امی نے بھی چہرہ پھیر دیا. تھوڑی دیر کے بعد اب بابا ابو بکر صدیق آئے. میں ابو بکر صدیق اپنے باپ کے قدموں میں گر گئی. بابا آپ مجھے میری گواہی نہیں دیتے کہ عائشہ پاک ہے. حضرت ابو بکر صدیق خاموش ہے. کہا بیٹی میں کیا کروں، وہاں نبی ہے، وہاں نبی ہے. رب بھی خاموش رہا. 1 مہینہ گزر گیا. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جب میں نے معاملہ بڑھتے ہوئے دیکھا، میں اپنے ماں باپ کے گھر میں تھی، سرکار تشریف لائے، مجھے کہا عائشہ اگر غلطی ہو گئی ہے تو رب سے معافی مانگ لے، نہیں تو سچ بتا. ہاتھ باندھے. فرماتی میں خاموش ہو گئی. جب دیکھا کہ نبی نہیں بولتے، باپ بھی نہیں بولتا. وہ کیسی ہے؟ جنہ دے پیر رس جا دے، دعا منگیا کرو سکیو، سلام مرشد نہ رس جاوے، جنہ دے پیر رس جا دے او جیو دے بھی مرے رہ دے. اب سنیے نتیجہ سنیے صاحبو. سرکار نے جب یہ کہا تو حضرت عائشہ صدیقہ کی چیخ نکلی اور رونے لگی. اندر اٹھ کر چلی گئی. آپ فرماتی جب میں اندر گئی، مصلی بچھایا، سر سجدے میں رکھا اور کہا مولا جب ہائی کورٹ فیصلہ نہ کرے تو سپریم کورٹ میں آنا پڑتا ہے. اے اللہ تیری عدالت، خدا را یار کہہ دو سبحان اللہ، تیری عدالت ہے، کرم کر یا اللہ. تو جانتا ہے کہ تیری عائشہ سچی ہے. فرماتے ہیں میں نے گڑ گڑا کر دعا مانگی. نبی گھر بیٹھے ہیں. اب دیکھیے ادھر عائشہ صدیقہ روئی، نبی گھر بیٹھے ہیں ابو بکر صدیق کے گھر میں. تھوڑی دیر پہلے یہ جملہ کہا عائشہ اگر غلطی ہوئی ہے تو معافی مانگ لے. حضرت سیدنا آقا دو عالم بیٹھے. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی میں دعا مانگ کر جب اٹھی میرا دل مطمئن تھا، مجھے یقین تھا کہ میری برات رب بھیجے گا. یہ خیال تھا کہ سرکار کو خواب آئے گی یا خود مہربانی کریں گے. آپ فرماتی ہیں بس میں نے دعا کی، ادھر سرکار کو دیکھا، سردی کا موسم تھا، آپ کے چہرے پیشانی پر پسینے کے قطرے ٹپکنے لگے، جسم پہ کپ کبھی. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتے میں نے محمد کو دیکھا. یا اللہ جو اب سبحان اللہ کہ اسے میرے محمد کا دیدار ہو جائے. ادھر دعا کر کے اٹھی، ادھر دعا کر کے اٹھی، ادھر نبی کے چہرے پہ پسینے کے قطرات، جسم پہ کپ کبھی. تھوڑی دیر بعد دیکھا تو نبی مسکرانے لگے. سرکار اٹھے، ابو بکر کو بلایا، قریب بلایا، سینے سے لگایا، فرمایا ابو بکر مبارک ہو، وہی آ گئی ہے، عائشہ سچی ہے، عائشہ سچی ہے. پتہ نہیں کب کہو گے آپ سبحان اللہ. عائشہ سچی ہے، عائشہ سچی ہے. فرماتی ہے بس یہ دیکھا تو سرکار کے لبوں پر مسکراہٹ، سرکار کے لبوں پر مسکراہٹ، اور ابو بکر صدیق کو سینے لگایا. فرمایا ابو بکر، قبلہ وہ منظر کیسا ہوگا؟ ابو بکر کی کیفیت کو ہوگی عائشہ صدیقہ کا
ابو بکر مبارک ہو، وہی آ گئی ہے، وہی آ گئی ہے حضور، وہی آ گئی۔ فرمایا عائشہ میری سچی ہے، عائشہ سچی ہے۔ عرض کرنے لگے، بس جب اتنا سنا تو والدہ نے کیا کہا؟ والدہ نے کہا بیٹا اٹھ، محمد عربی کے قریب آ اور نبی کا شکریہ ادا کر۔ عائشہ صدیقہ جسم پہ کب کبھی ہے، کہنے لگی امی میں محمد کا شکریہ ادا نہیں کرتی، پہلے اس کا شکریہ ادا کروں گی جس نے قرآن میرے حق میں نازل کیا ہے۔ میرے دل کی کیفیت ہے، جو دعا مانگنی ہے مانگ لو، مولا انہیں دے دے، اس کا صدقہ دے دے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، اب بس یہ جملے ذرا تقریر کے سنو۔ ہر صحابی نے کہا تھا اپنا اپنا خیال تخیل دیا، لیکن فاروق اعظم نے کیا کہا تھا؟ حضور ھذا افک مبین، یہ بہتان ہے، یہ بہتان ہے۔ اب سنیے کہ جو جملہ عمر کی زبان سے نکلا اللہ نے قرآن میں بھیج دیا ہے۔ یا اللہ اس کا واسطہ ان کے دکھوں کو دور کر دے۔ اور حضرت عمر نے جو کہا تھا یہ افک مبین، یہ سراسر بہتان ہے، اللہ نے آیتیں بھیج دی، فرمایا عائشہ کو میرا سلام دو۔ کیوں مہینہ خاموش رہے؟ کہ دیکھنا چاہتے تھے کون کون دشمنی کر رہا ہے۔ اور ذرا اجازت ہو تو قرآن نہ پڑھ دوں؟ نہیں، جو تھک گیا وہ بولے نا، اور جو خیرات لینا چاہتے بلندی سے کہہ دے۔ اور قرآن نے کیا کہا؟ فرمایا قالوا ھذا افک مبین۔ جو حضرت عمر نے کہا وہی اللہ نے قرآن میں بھیج دیا۔ اب یہاں جملے سنو نتیجتاً۔ میرے والد گرامی فرمایا کرتے تھے کہ یوسف پہ تہمت لگی تو گواہی بچے نے دی، وشاہد شاہد من اہلہا۔ یوسف پہ تہمت لگی تو گواہی بچے نے دی۔ حضرت مریم پہ تہمت لگی تو گواہی حضرت عیسیٰ نے دی۔ حضرت موسیٰ پہ تہمت لگی تو گواہی پتھر نے دی۔ جب عائشہ صدیقہ پہ تہمت لگی تو گواہی خود خدا نے دی۔ جب تک قرآن کی تلاوت ہوتی رہے گی عائشہ تیری عزت کو خدا سلام پیش کرتا ہوں، عزت عظمت عائشہ ہوتی رہے گی۔ سنت اللہ